اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ ویری نائس ٹاپک ٹوڈے. اور کافی چیزیں ہماری جو ہیں وہ میرا جینا میرا مرنا میں نماز کے یہاں سے کور ہوئی جو میڈیکلی تھی. تو میڈیکلی بینیفٹ کس طرح سے ہم نماز سے حاصل کر سکتے ہیں. تو آج ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اسپیریچول بھی، کہ روحانی طریقے سے ہم کس چیز میں لیک کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسے اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. نمبر 1، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کا علم لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع کا علم ہے. عنقریب مسجد میں بہت سے لوگ آئیں گے، تم ان میں سے ایک شخص کو بھی خشوع والا نہ پاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل نرم ہو جائیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے اسلام لانے کے 4 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے شکایت کر رہے ہیں کہ ہم سب اس بات پر بہت روئے اپنے قلت خشوع پر. پھر ہم گھروں سے نکلے تو ایک دوسرے کو عتاب کرتے اور کہتے کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل نرم ہو جائیں. تو لوگ گر جاتے اور رونے لگتے اللہ کے اس عتاب پر. تو کیا کبھی ہم نے بھی ایسا سوچا، ایسا محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. صرف وہ ایک ایکشن نہ بن کے رہ جائے، پوری روحانی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عمل میں اور امپلیمنٹ میں لانے کے لیے ہم کو توفیق عطا فرما دے، اور ہم اسی طرح سے نماز پڑھ سکیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت کا طریقہ تھا. صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نماز با جماعت کی اہمیت کے متعلق ہے. تو انشاءاللہ آ جائیے، بسم اللہ کرتے ہیں. آپ لوگ نوٹس لیجئے اور ساتھ ساتھ جو بھی عمل کے پوائنٹس ہیں وہاں پر ڈاٹ ڈالتے چلے جائیے کہ یہ والی حدیث ہے، اس پر امپلیمنٹ کی بے انتہا ضرورت ہے. تو دیکھیں اس طرح آپ جب اپنے نوٹس کھولیں گے اور گو تھرو ہوں گے تو اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کے عمل میں بھی آئے گی. بسم اللہ. مردوں کے لیے باجماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت. اگرچہ یہ ٹاپک ڈائریکٹ آپ سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اگر پتا ہوگا تو آپ اپنے لڑکوں کو، ہسبینڈز کو، بچوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کریں گے. آپ ان کو مدد دیں گے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ سکیں، ورنہ بعض اوقات خواتین ہی رکاوٹ بن جاتی ہیں. وہ کہتی کیا آپ ہر تھوڑی دیر بعد گھر سے چلے جاتے ہیں، ابھی تو آفس سے آئے ہیں، ابھی پھر مسجد چلے گئے، ابھی آئے نہیں تو پھر دوبارہ جانے کا سوچ رہے ہیں، گھر والوں کو بھی ٹائم دیں. نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے باجماعت نماز کتنی ضروری ہے. نماز باجماعت جنت میں مہمانی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا.
وہ صبح شام جب بھی مسجد جائے. اور اللہ کا مہمان بننا، سبحان اللہ، دنیا میں کسی ڈگنیٹری کا اگر آپ مہمان بنے ہوں کبھی تو بار بار کہیں نہ کہیں مینشن کریں گے کہ ہم وائٹ ہاؤس میں انوائٹڈ تھے. تو دنیا میں انسان اس کو اپنے لیے بڑے آنر کی بات سمجھتا ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ اعز اور اکرم نہیں ہے اور اس کی مہمانی زیادہ عزت والی نہیں ہے؟ لیکن اس کے لیے پھر اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا ہے، اور وہ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ مسجد میں نماز. نماز با جماعت کے لیے حاضر ہونے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے، اللہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے اور پھر خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ پھر آ گیا مسجد میں، پھر وہ آ گیا. گزشتہ گناہوں کی معافی. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا وضو اور مسجد کی طرف جانا اور امام کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ نہیں کہ نماز تو مسجد میں پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت گزر چکی. حج کے برابر ثواب. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے. احرام باندھ کے آپ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے گھر. تو یہاں بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر. وہ بڑا گھر ہے، یہ چھوٹا گھر ہے تو گھر اللہ ہی کا. اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اسی کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے. اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو کام نہ ہو تو وہ علیین میں لکھی جاتی ہے. لا لغو بینہما کتاب فی علیین. ٹھیک ہے، یعنی اس کا نامہ اعمال کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. تو یہ ابرار کون ہیں؟ جو ایک نماز سے دوسری کے درمیان کوئی غلط کام نہ کریں. دور سے مسجد آنے والے کے اجر میں اتنا ہی اضافہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے چل کر آئے، پھر وہ جو اس سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی نماز پڑھ کے سو جائے. یعنی ایک وہ شخص ہے جو انتظار نہیں کرتا جماعت کا، کہتا مجھے تو نیند آئی ہے بس میں پڑھ لیتا ہوں، اور ایک وہ ہے جو انتظار کر کے جماعت سے پڑھ کے سوتا ہے. فجر اور عشاء جماعت سے ادا کرنے پر پوری رات کے قیام کا اجر. عثمان بن عفان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز کے لیے جماعت میں حاضر ہوا اس کے لیے نصف رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جس نے فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر ہے. یعنی ایک نماز پڑھے تو آدھی رات کا اجر، دو جماعت سے پڑھے تو پوری رات کا اجر. اور یہ مردوں کے لیے حکم ہے. 27 گنا زیادہ اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز با جماعت اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. جماعت چھوڑنے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ارادہ ہوا کہ میں ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان دینے کا کہوں، پھر کسی کو امامت کرانے کا حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ مسجد میں اسے موٹی ہڈی یا اچھے پائے ملیں گے تو وہ ضرور عشاء میں حاضر ہو. اسی لیے بعض مساجد والے بےچارے کبھی چائے کا انتظام کرتے ہیں، کبھی اور کسی سنیکس وغیرہ کا، تاکہ کسی طرح لوگ آ جائیں صحیح. تو اگر ایک چائے کے کپ کے پیچھے ہم مسجد چلے جاتے ہیں کہ چلے تھوڑی دیر جا کے تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، جماعت میں نماز بھی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگلا جو میں نے کام کرنا وہ اچھی طرح ہو جائے گا. تو آپ نے مسجد کو ایک اسٹیشن بنایا جیسے انسان گیس اسٹیشن پہ رک کے اپنے لیے
کوئی چیز لیتا ہے، گاڑی میں پیٹرول بھرتا ہے اور پھر اگلے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جس مقصد کے لیے انسان مسجد جاتا ہے اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے جو اس کو دنیاوی فائدوں کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے. حالت جنگ میں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے. سورۃ النساء 102 میں اس کا ذکر آتا ہے. بغیر عذر کے جماعت چھوڑنے کی ممانعت ہے. ابن ام مکتوم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں بوڑھا اور نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے اور کوئی مجھے میری مرضی کے مطابق مسجد میں لانے والا نہیں، تو کیا میرے لیے جماعت کے بغیر گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی رخصت ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اذان سنتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا، تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں میں پاتا. نابینا کے لیے آپ نے کوئی رخصت نہیں دی تو پھر صحت مند اور اچھے بھلے انسان کے لیے کیا رخصت ہوگی؟ باجماعت نماز نہ پڑھنے والے پر شیطان کا تسلط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گاؤں یا بستی میں 3 لوگ ہوں اور ان میں نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے. شیطان جن لوگوں پہ مسلط ہو جائے ان سے کیسے کیسے غلط کام کرائے گا. وہاں قتل و غارت، چوری، ڈاکہ، بدامنی اور بہت سے غلط کام ہوں گے. ابن ماجہ کی روایت میں ہے، جو شخص آذان سن کر مسجد میں نہیں آتا اس کی کوئی نماز نہیں سوائے عذر کی صورت میں. یعنی اگر کوئی مجبوری ہے تو اور بات ہے، ورنہ یہ کہ اس کی نماز نہیں، یعنی اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا. کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آذان تو سنتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں جو مجھے مسجد لے جائے. آپ نے فرمایا، جب تم آذان سنو تو اللہ کے دائی کی پکار پہ لبیک کہو، یعنی کوئی اور نہیں لانے والا، خود آ جاؤ. نابینا آدمی میرا خیال ہے کہ یہ وہی حضرت ابن ام مکتوم ہے. اور عذر سے مراد کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی روایت میں کوئی خوف یا بیماری، کوئی خوف ہو راستے میں یا بیماری. باجماعت نماز ادا نہ کرنا منافقت کی کھلی علامت ہے. ابن مسعود کہتے ہیں، البتہ تحقیق ہم دیکھتے تھے کہ نماز باجماعت سے ایسا منافق ہی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق معلوم ہوتا. تو یہ تمام احادیث آپ کو گھر کے مردوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو کیسے شیئر کریں گے؟ کیونکہ اس کا اگر طریقہ ٹھیک نہ آتا ہوا تو کام الٹ ہو جائے گا. جو میں نے سوچا تھا وہ یہ جو نارملی کرتی ہوں، یہ کہ بجائے سے کہ فٹافٹ حدیثیں پڑھنی شروع کر دوں کہ آج ہم نے کلاس میں یہ ساری حدیثیں پڑھی ہیں، جب آج سے آپ کی ہر نماز جیسے مسجد میں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو اس سے پہلے ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی اتنا ٹائم ہے، یو ہیو ٹو گو ٹو مسجد، اور کوئی ایک حدیث ان کو ایسی بتا دیجیے جو ان کو موٹیویٹ کرے. اور اگر ان تھوڑا سا کوئی دیکھیں کہ ہچکچا رہے ہیں تو پھر ان کو پھر اس طرح سے بتا دیجیے. ہر روز ایک حدیث شیئر کرنی ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک سیریز بنا لیجئے اپنے فیملی گروپ میں. صرف ڈائریکٹ اپنے ہسبینڈ کو نہیں بھیجیے یا ڈائریکٹ بچوں کو نہیں بھیجیے، کیونکہ وہ پھر اس کو پرسنل لے لیتے ہیں کہ ہم پر چوٹ کی گئی. اور جس سے کو پرسنل لے لیتے کسی چیز کو تو پھر ضد میں آ جاتے ہیں، تو ضد میں نہ آنے دیں. ٹھیک ہے. میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی، محسنون عرفتہم، ایسے محسن جن کو میں جانتی ہوں. یہ میرے اپنے تو نہیں تھے جاننے والے، لیکن یہ کہ کہیں سے پڑھا تھا تو بہت اچھا لگا. تو اس کے تقریباً 11 ایپیسوڈز میں سینڈ کر چکی ہوں. کبھی ہر روز سینڈ کر دیتی ہوں، کبھی دوسرے تیسرے دن، کہ ایک بات پڑھیں اور اس پر غور کریں اور کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا. اس سے یہ ہے کہ ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ میں سارا کچھ جو اکٹھا میں نے پڑھا تھا اکٹھا وہ سارے کا سارا ایک دن پوسٹ کر دیتی تو وہ کہاں جاتا؟ اور کیا وہ ساری باتیں اکٹھی یاد رہتی؟ نہیں. ہم تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں، ایک ایک چمچ کر کے کھاتے ہیں، تو علم بھی تھوڑا تھوڑا دیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا. اب مشکل یہ نا کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو مجھے یہ سارا اکٹھا دینا پڑ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے جب اپنی نماز درست کی تھی، حالانکہ بچپن سے کتابیں بھی پڑھی، والد نے بھی پڑھائی فقہ کی کتاب اور بھی، لیکن میں نے پھر بعد میں ہر روز ایک ایک پیج پڑھ کے اس کتاب کو میرا خیال ہے 2-3 دفعہ کم از کم اس طرح پڑھا کہ ہر پیج پڑھ کے، ہر حدیث پڑھ کے، ہر چیز پڑھ کے پھر میں اپنے آپ کو خاموش جائزہ لیتی تھی. کیا میں یہ کرتی ہوں؟ کیا یہ میرے عمل میں ہے؟ کیا میرا عمل اسی طرح ہے؟ عذر اور مجبوری اور ہے، لیکن ادروائز اپنے آپ کو ساتھ ساتھ انسان چیک کرتا رہے
تو انشاءاللہ ایک دفعہ تو کورس کر لیں. یہاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے ابھی سمجھ لیں، لیکن یہ ایک دفعہ کافی نہیں. انشاءاللہ آپ بعد میں اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو ایک ایک کر کے خود بھی اپنے لیے بھی کریں گے. یہ نہیں کہ علم صرف شیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ خود بھی عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ انشاءاللہ ایک ایک حدیث آپ یوں کر سکتے ہیں، اس میں سے کٹ پیسٹ بس، لیکن ذرا سا اس کو اگر اوپر نیچے کوئی پھول ڈال دیں یا کوئی اور اچھا جسچر ہو اس میں، تو اس سے کیا ہوگا کہ پڑھنے والے خوشی سے پڑھ. لیکن کچھ لوگ اتنے پھول ڈال دیتے ہیں کہ ٹیکسٹ تو نظر ہی نہیں آتی پھر. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں مثلاً نماز با جماعت، یہ نہ لکھیے گا مردوں کے لیے، اور اہمیت بھی نہیں لکھیے گا اور فضیلت بھی نہیں لکھیے گا، بس صرف نماز با جماعت. تو باقی نیچے والا حصہ ایک دن پھر دیکھیں ریئیکشن کیا ہے. کسی نے کوئی جواب دیا نہیں دیا، اول تو نہیں ملے گا جواب، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اپریشیٹ بھی کر دے. اور مکس گروپ میں ڈالیے، یعنی صرف پرسنل ہسبینڈ کے گروپ میں یا اس میں نہیں ڈالیے، یہ صرف بچوں کو نہیں دیجیے، جو سارا ہوتا نا کہ فیملی کا اکٹھا، اس میں ڈالیے. اور میری طرف سے سخت پابندی ہے کہ یہ سارا مٹیریل اکٹھا کسی کو بھی آپ بھیجیں. یہ علم کی توہین ہے. یہ زیادتی کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس جائے اور لوگ اس کو ڈیلیٹ اس لیے کرتے جائیں کہ اتنی لمبی میل ڈیلیٹ ڈیلیٹ ڈیلیٹ. تو یہ علم ڈیلیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا دیجیے تاکہ لوگ اس کو لے سکیں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. اگلے 2 ہفتے کے لیے آپ نے ان احادیث کو ایک ایک کر کے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ. اور جتنے لوگ آپ کی وجہ سے مسجد جانے لگے ان سب کا اجر آپ کے لیے بھی ہو گیا انشاءاللہ. السلام علیکم. کبھی کبھی یہ طریقہ آزمایا گیا کہ جب گھر سے نماز کے لیے جا رہے ہوں تو کہتی ہوں انجوائے. تو کبھی کبھار تو بغیر سوال جواب کے چلے جاتے ہیں، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا کیا انجوائے. پھر اس وقت موقع مل جاتا ہے کہ کوئی بات کہہ دی کہ اللہ کی مہمانی ملے گی، بالکل، تو دس از سم تھنگ لک فارورڈ ٹو. یا کبھی حج کا ثواب والا جو چند ایک چیزیں اگر ذہن میں ہو تو جسٹ ٹو اوپن اے کانورسیشن. کیونکہ کسی گیدرنگ پہ بھی لوگ جا رہے ہوں، کوئی ایسی اوکیزن ہو، تو ہم کہتے ہیں نا اچھا گو انجوائے اور ہیو فن. تو نماز کے لیے سب سے زیادہ وی شوڈ کلٹیویٹ دیٹ فیلنگ آف جوائے. اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. پہلے حدیث سے شیئر کر کے پھر ان کی ورڈز بنا لیں اپنے. کسی دن کسی حدیث کا کوئی کی ورڈ، کسی دن کسی کا، کسی دن کسی کا، تو آپ اجر کماتی رہیں. دیکھیے اگر کسی بھی کام کی جزا پتہ چل جائے، اس کا ثواب پتہ چلے، کیا ان کو یہ احادیث پتہ ہے؟ کیا یہ ساری پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا. بات یہی ہے کہ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے اور دل کے کسی حصے پر کبھی کوئی بات لگ جاتی ہے، کسی کے کوئی اور لگ جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بن جاتی ہے. ابھی جیسے انہوں نے ایک بات ریمائنڈ کرائی، ایک انہوں نے کرائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری حدیثیں پڑھ کے کسی کو کوئی بات کلک کی، کسی کو کوئی کی. ان میں سے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی صرف ایک بات کلک کرے اور وہی اس کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی ربی زدنی علما کی دعا روز مانگنی چاہیے. اور جن سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ کریں، انہیں خالی اپنی نصیحتیں نہ کریں بلکہ اچھا علم حکمت کے ساتھ دیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اسپیشلی ہمارے بچے اور تمام ہی گھر والے ایک طرح سے ہماری ہی ذات کا ریفلیکشن ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو ریئلائز بہت کم کرتے ہیں. جیسے ہم خود ہوتے ہیں، جتنا علم یا جیسا علم ہمارا ہوتا ہے ویسے ہی ان کا بھی ہوتا ہے. تو مجھے جو بات بہت زیادہ اچھی لگی اس پوائنٹ میں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہمارے بار بار ملنے سے اس قدر خوش ہوتے ہیں. میں اپنے بچوں کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر تم مجھ سے اتنی بار ملو یا میں تم سے اتنی بار ملوں تو ہم دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ بے پناہ انعام دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. ویری گڈ. استاذہ یہ ہے کہ ہم جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں. ایک بار بتایا نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں کہ چلو تمہیں تو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی تو دوسرے کو بھی اسی وقت سمجھ آنی چاہیے، بلکہ ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ لیول ڈفرینٹ ہے، ہر ایک کا قبول کرنے کا ایک وقت ڈفرینٹ ہے. تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم بتاتے رہیں انشاءاللہ اخلاص نیت اور اچھی نیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ اس کے دل میں ڈالیں گا انشاءاللہ. بالکل. دیکھیے کچھ بیج تو جلدی اگ جاتے ہیں لیکن کچھ بڑا ٹائم لیتے ہیں. استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سپوز اگر مسجد تھوڑا دور ہے تو کیا ہم اس پہ بھی انکریج کر سکتے ہیں کہ گھر میں ایک مسجد کی جگہ، مطلب گھر میں ایک نماز کی جگہ بنائے اور بچوں کو انکریج کریں کہ ہر نماز کے ٹائم ایک بچہ اذان دے اور جماعت سے پڑھے؟ کر سکتے. جزاک.
کیا عورتوں کو بھی جا کے مسجد میں اتنا ثواب ملتا ہے یا صرف عورتوں کے گھر میں نماز بہتر ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ جیسے مغرب میں جا رہے کوئی نہیں جا رہا، اس لیے کہ نہ ہم اذان سنتے ہیں نہ کچھ، تو گھروں میں آرٹیفیشل اذان ہی ہوتی ہے نا، تو مسجد میں جانا باعث اجر ہے. صحابیات ازواج مطہرات جاتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے گھر میں ہی اجر مل جائے گا، لیکن اتنا ثواب یعنی نہیں ہے یہ مردوں کے لیے. اور جیسے کہ کوئی نہیں جا رہا ہوتا تو کہتی ہیں چلو چلو مسجد جائیں گے بچوں کو لے کے، یا اس نیت سے جانا جو ہے انشاءاللہ. جی بالکل بالکل. اور ویسے بھی جا کے تو ایک اور ہی کیفیت ہوتی ہے نا مسجد میں، دل کی ایک ایمانی کیفیت بڑھتی ہے، تو اس ایمان کو بڑھانے کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں. سارا صرف ایک بات شیئر کروں گی کہ ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو کہتے رہتے ہیں وہ نماز، جیسے مجھے کل میرے بیٹے نے مجھ سے ایک وش کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دیں گھر میں، کہ ہمارے لیے مسجد دور ہوتی ہے تو مجھے اس کے اندر میں آرام سے جاؤں اور میں پڑھ کے واپس آ جاؤں. مطلب صرف میں اس کو باجماعت کے پورا لیکچر سننے کے بعد بتا رہی تھی، اور کل اس کی وش سن کے مجھے بہت خوشی بھی ہوئی کہ وہ کہنے گا ایک چھوٹی سی بیک یارڈ میں آپ میرے لیے مسجد بنا دیں، میں وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں گا نا. عام طور پہ وہ ایک روم ہوتا ہے نا بیک یارڈ میں، اسٹوریج ہوتا ہے، یا پھر جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسی کسی جگہ کو بنایا جاتا. گراج کا ایک حصہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، بلکہ اگر گراج میں بنائے اور موسم اچھا ہو تو آس پاس کے جو اس کو مصلی ہی بنا لے. جی آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب مرد حضرات مسجد جاتے ہیں، تو عورتوں کے متعلق کیا ہے؟ جی آگے آئے گا انشاءاللہ. پھر یہ ہے کہ والد کی نماز کے ذریعے بچوں کا تحفظ، اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود جب رات کو نماز پڑھتے اور ان کا چھوٹا بیٹا سویا ہوتا تو وہ اسے دیکھ کر کہتے من اجلک یا بنیا، بس صرف اتنے لفظ یاد رکھیے، من اجلک یا بنیا، تمہاری وجہ سے اے میرے چھوٹے بیٹے، تمہاری خاطر، پر یور سیک، یعنی میرے اس عمل سے تمہاری حفاظت ہو. ماں باپ بچوں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، تو بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دے، صرف بول کے نہیں، نماز پڑھ کے، نوافل سے. اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول روتے ہوئے پڑھتے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا. ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں، اس امید پر کہ اس کی وجہ سے تمہاری حفاظت کی جائے. اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دلیل ان کے پاس یہ تھی، یعنی نماز کی صرف آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی فائدہ ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے ستائیں، نافرمانی کرے تو ماں باپ کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی نمازوں کا، باقی چیزیں اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، پراپر طریقے سے پڑھتے ہیں، صحیح ادا کرتے ہیں. بچوں کو پیش آنے والی مشکلات کا حل بھی اسی میں ہے. کسی شخص کا کہنا ہے جب میں نوافل ادا کرنے سے سست ہو جاتا ہوں تو میں اپنے بیٹوں کو اور دنیا کی مشکلات کو یاد کرتا ہوں، اپنے پرابلمز کو یاد کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں غور کرتا ہوں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. پھر میں اپنے بچوں پہ ترس کھاتا ہوں اور نوافل پڑھنے میں محنت کرتا ہوں. ہماری ایک بہن نے ایک بڑے کام کی بات ایک دن مجھ سے کی، کہنے لگی کہ آپ غور کریں گی، کیونکہ وہ بھی لوگوں کے بہت مسائل حل کرتی رہتی ہیں اور بہت لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ان کا. انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ میں نے 99% لوگوں میں یہ دیکھا کہ جو لوگ میرے پاس مسائل لے کر آتے ہیں میں ان سے ایک بات پوچھتی ہوں، کیا آپ نماز میں ریگولر ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جن گھروں میں مسائل زیادہ ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کی شدید نافرمانی ہوتی ہے. جتنی اس نماز کی اہمیت ہے اس کو چھوڑنا اتنا ہی زیادہ نقصان کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دنیا میں بھی انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئے. تو اس لیے نماز کی پابندی جو ہے اور نماز کو وقت پہ ادا کرنا جو ہے یہ آخرت نہیں دنیا کے مسائل سے بھی نکلنے کا ذریعہ ہے. اور پھر یہ کہ صرف ہماری عورتوں کی نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، باپ کی نماز، باپ کو نماز پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے اور نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی اور مسجد میں پڑھنے کی. کیونکہ ہوتا ہی ہے بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، عورت تو لے بیٹھتی ہے، اس کو رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، لیکن مرد حضرات اپنی ہی روٹین، اپنی ہی ڈگر پر رہتے ہیں، تو ان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. پھر ہے بچے اور نماز. بچوں کی نماز کی تلقین کرنی چاہیے، ان کو آگ سے بچانا ہے،
سورۃ التحریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ انبیاء علیہ السلام کا دنیا سے زیادہ اولاد کی نماز کی فکر، یعنی ان کے رزق، ان کے اور دنیاوی مسائل ہیں، ان سب سے بڑھ کر جس بات کی فکر کہ ان کی نماز درست ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا آیت نمبر 37 سورۃ ابراہیم میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں، یعنی جو کچھ نہیں اگتا یہاں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ لوگوں کے دل ایسے کر دیں کہ ان کی طرف مائل رہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں میں سے رزق عطا کر، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی فکر کیا تھی؟ نماز کی، روحانی رزق، پھر محبت، پھر کھانا پینا، اور اصل میں یہی ترتیب ہم سب کی زندگی میں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارے ایمان کی اصلاح ہو، ایمانی ضروریات پوری ہوں، پھر اس کے بعد انسان کی جذباتی ضروریات، آپس کے تعلقات درست، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، اور پھر رزق کی فکر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ترتیب الٹ دیتے ہیں، سب سے زیادہ وقت کس پہ لگاتے ہیں؟ رزق کمانے پہ، اور اس میں اس طرح بھاگ دوڑ رکھتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ بھی، حتیٰ کہ اولاد بھی۔ بہت سے لوگ اپنی اولاد کو بھی بالکل ٹائم نہیں دیتے، ان کے نزدیک صرف اولاد کو نئے نئے کھلونے لے کے دینا یا ان کی دنیاوی خوشحالی کا بندوبست کرنا سب سے اہم کام ہے، اور نماز تو کوئی پڑھتے ہیں یا نہیں اس کی تو فکر ہی نہیں۔ خود ہی پڑھ لیں گے، ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے دیکھ لیں گے، اور اپنی بھی اسی طرح نمازیں گنواتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے سورۃ ابراہیم کی آیت 37 جو بہت امپورٹنٹ، پرائرٹائز کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے، پرائرٹی کس چیز کی ہے؟ نماز کی۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، پھر بندوں کا حق ہے، اور پھر اپنی بات ہے، کھانا پینا اور ثمرات۔ اور اس میں اچھا کھانا منع نہیں ہے، کیونکہ پھل جو ہیں، ثمرات جو ہیں، رزق کی بہترین قسم ہے، تو وہ بھی مانگے، محبت بھی مانگی، اور نمازوں کی توفیق بھی۔ نہ ہمارا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، نہ ہمارا ریلیشن شپ بندوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور ہماری ساری ایفرٹ کس میں لگ رہی ہوتی ہے؟ کام، مال، بھاگ دوڑ۔ کچھ فرق پڑتا ہے اگر ہم چھوٹے گھر میں رہ لیں، کچھ فرق پڑتا ہے اگر ہم چند کپڑے پہن لیں، بہت جوڑے نہ ہو ہمارے پاس۔ یعنی زیادہ مال ہم کس لیے کماتے ہیں دنیا میں؟ زیادہ لگژری کے لیے، بڑا بننے کے لیے، تفاخر کے لیے۔ تو اگر اس میں کچھ کمی ہو جائے اور باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو کیا یہ نفع کا سودا نہیں؟ اگر آپس کے ریلیشن شپ گھر والوں کے اچھے اور محبتیں ہو ایک دوسرے میں، تو جھونپڑی میں بھی رہتے ہو تو وہ بھی محال نظر آتی ہے۔ اور اگر بڑا سا گھر لے لیا اور قرضے کی بھرمار کر لی، اور ایک نہیں دو جابس کر رہے ہیں، اور گھر میں رہنا بھی نصیب نہیں، رہنے کا بھی وقت کوئی نہیں، اس میں رہ کے چین بھی نہیں، آپس میں اکٹھے ہوتے تو لڑائیاں ہی کر رہے ہیں، اور رات کو سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی کہ اتنا قرضہ کیسے ادا ہوگا۔ پھر یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کہ ہم بڑے خوش ہیں۔ کس کو دکھانے کے لیے؟ صرف دنیا کو، ایک جھوٹا روب قائم کرنے کے لیے۔ تو ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر وہی بات دہراؤں گی جو پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ اگر نماز درست ہو جائے سب کچھ درست ہو جائے۔ اگر کسی بھی کام میں نمازیں جا رہی ہیں اور نمازیں خراب ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ ڈبل تھاٹ آنی چاہیے کہ اس کا مجھے کوئی اور الٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے، کیونکہ میں نماز کو کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ لیکن اکثر یہی ہوتا ہے، نہیں یہ زیادہ اچھی جاب ہے، چلو کوئی نہیں، نمازیں تو جمع بھی کر لیں گے۔ نہیں، نمازیں کب تک جمع کریں گے؟ کسی مجبوری سے جمع کرنا تو اور بات ہے، لیکن ہیبٹ ہی بنا لینا جمع کرنے کی تو یہ خطرناک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت یہ 5 وقت کی نمازیں رکھی ہیں ہمارے لیے، ایسے بے سوچا سمجھا فیصلہ نہیں اس نے کیا کہ اس نے ہمارے اوپر یہ پابندی لگائی، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہماری روح کو تسکین نہیں نا، ہمارے اندر چین نہیں، تو نہ کھانے پینے کا مزہ ہے، اور نہ کسی پہننے اوڑھنے کا، اور نہ کسی بڑے محل میں رہنے کا۔ تو بچوں کو نماز سکھانی چاہیے جب وہ 7 سال کی عمر میں۔ پھر نفل نماز کی بھی ترغیب دینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تہجد کے لیے جگایا، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے کوئی آہٹ نہ سنی تو ہماری طرف دوبارہ تشریف لائے، پھر ہمیں جگایا اور فرمایا دونوں اٹھو اور نماز پڑھو، یعنی نوافل کے لیے جگایا. پھر خواہشات کی پیروی سے بچ بچ کے رہنے کی تلقین کرنا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، پس ان قریب وہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. استغفر اللہ. اب آپ دیکھیے اس آیت کو اگر آپ پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، تو وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ نظر آ رہا ہے، اور یہاں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تو ہم بھی اکثر نماز کب اور کیوں ضائع کرتے ہیں؟ جب ہم خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، خواہشات کھانے پینے کی اور دوسری چیزوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہوں تو انہیں مارو، یعنی اس وقت ڈسپلن کرنے کے لیے مار سکتے ہو، اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو. تو یہ نماز نہ پڑھنے پر خاص طور پر بات ہے. تو بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے کچھ طریقے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں. اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو، بلکہ دعائیں دینی ہیں اور اچھے اچھے جملے بولنے ہیں. مثلاً آپ اپنی اولاد سے کہیں نماز پڑھو، اللہ تم سے راضی ہو، نماز میں ٹھونگے نہ مارو تاکہ اللہ تعالیٰ نماز قبول کر لے، اچھی طرح وضو کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ جھڑ جائیں، 2 رکعت پڑھو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے. یعنی ایسے جملے بولیں کہ جس سے ان کو نماز کی موٹیویشن ملے. نمبر 2، خود نماز پڑھ کے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنا، اچھا رول ماڈل بن. دیکھیے جس چیز کو آپ اہمیت دیں گے نا، خود بخود بچے اس چیز کو امپورٹنس دینے لگیں گے. وہ ماں باپ کو خاموشی سے آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ ماں کس بات پہ روتی ہے، کیا چیز اس کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، باپ کس چیز کو زیادہ وقت دیتا ہے، وہ کس کام میں زیادہ لگا رہتا ہے. تو یہ لفظوں کی تبلیغ نہیں، یہ عمل کی تبلیغ ہے. اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہوئی ہے اور ماں اٹھ ہی نہیں رہی، لیکن اس کو کہہ رہی ہے جاؤ مسجد، جاؤ نماز پڑھو، کتنا اثر ہوگا پھر. اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہوئی ہے، ماں نے وضو کیا، ماں نماز میں کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ کے نماز میں کھڑے ہونے کا اس پہ اثر کیا پڑ رہا ہے؟ خاموشی سے میں نہیں پڑھ رہا، اس کو گلٹ آنے لگے گی. پھر آپ سلام پھیر کے اس کو کہتے تم نے پڑھ لی نماز؟ نہیں میں ابھی جاتا ہوں، ریئیکشن اور ہوگا. پھر اسی طرح دعائیں دیں ان کو، یا اللہ میرے بچے کو ان نماز پڑھنے والوں میں سے بنا دے جو اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کی نماز کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہر وہ چیز جس کا ہمیں مزہ آتا ہے ہم شیئر کرتے ہیں نا بچوں سے، تو بچوں سے شیئر کریں. نماز پڑھنے کے بعد کہ نماز پڑھ کے سکون ہی آ گیا، دل کو قرار آ گیا ہے، ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے. یعنی یہ جو فیلنگ ہے نا اچھی نماز کے بعد کی، وہ شیئر کیا کریں. ہم وہ نہیں شیئر کرتے، وہ چیزیں اپنے تک رکھتے ہیں. اور کیا واقعی ایسا نہیں ہوتا؟ آپ یقین کریں کتنی بھی تھکاوٹ ہو، جیسے صبح سے انسان جاگا ہوا ہوتا ہے اور پھر ایک کام دوسرا کام، لیکن ظہر کی نماز ذرا نسبتاً لمبی ہوتی ہے، مڈ ڈے پر پڑھنے کے بعد یوں لگتا ہے ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے، فریش ہو کے باہر آئے، پوری ایک آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. لیکن یہ مزہ کس کو آئے گا؟ اسی کو آئے گا جو ظہر کی نماز کو توجہ سے پڑھے گا، وقت پہ پڑھے گا. چھوٹی سی چیز، ورنہ بعض اوقات بچے ہمیں واچ کر رہے ہوتے کہ ہم نے سلام پھیرا اور فوراً فون چیک کیا، واٹس ایپ دیکھا، جی بالکل، تو وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ نماز میں بھی ان کو یہی دھیان آ رہا تھا، اس لیے فوراً چیک کر رہی ہیں. بالکل. تو یہ ہم اپنے عمل سے میسجز دے رہے ہوتے ہیں. پھر عمدہ الفاظ میں نماز پڑھنے کا کہیے. یہ بچوں کو نماز پڑھنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. عمدہ الفاظ میں نماز پڑھنے کا کہیں. یہ کسی نے لکھا کہ جب میں تراویح پڑھنے میں سستی کا شکار ہوتی تو میری والدہ کہتی کہ وقت بہت جلد گزر جاتا ہے، تم اپنا وقت نماز میں گزارو تاکہ اجر بھی حاصل کر لو. یہ اس سے بہتر ہے کہ تم بغیر ثواب کے اپنا وقت گزارو. یعنی یہ آدھا گھنٹہ تو ویسے ہی گزر جانا ہے، اگر نماز میں گزر جائے تو کتنا اچھا ہے. یہ بات بھی جمز میں اپنے پاس لکھ لیجیے گا کہ جب نماز کو دل نہ چاہے یا نماز پہ توجہ نہ ہو تو اپنے آپ سے کہا کریں یہ وقت تو گزر ہی جائے گا، چاہے نماز میں گزاروں یا کسی اور کام میں. پھر نماز کی اہمیت بتانا، اپنی ذمہ داری کا بتانا. یہ کہنا کہ کیا یہ آپ کی نماز ہے یا میری نماز ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے 10 سال کے بیٹے کو نماز کا حکم دیا تو اس نے غصے سے کہا ابا جان کیا یہ آپ کی نماز ہے یا میری نماز ہے. اس کا مطلب یہ تھا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو.
وہ کہتے ہیں کہ میں مسکرایا اور میں نے اس کے غصے کو برداشت کیا اور اس سے کہا جاؤ قرآن لے کر آؤ. اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بوجھل انداز میں گیا تاکہ وہ مصحف لے آئے. میں نے اس سے مصحف لیا, اس کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کا یہ حکم کھولا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو, ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے, ہم ہی تمہیں رزق دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے. میں نے اس کو کہا یہ پڑھو. پھر میں نے اس کے لیے اس کے معنی کی تشریح کی. میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنایا, اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. اور میں نے کہا کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کی نماز ہے, یہ میری نماز, یہ نماز آپ کی ہے لیکن حساب مجھ سے لیا جائے گا. اے میرے بیٹے, میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ اپنے والد کو اللہ کے سامنے رسوا نہیں کریں گے. کیا خوبصورت انداز ہے. یہ عربی کی اصل میں ایک کتاب ہے, 500 طریقے تجل ابناءک یعشقون الصلاۃ, جن کو اپنا کے آپ اپنے بچوں کو نماز کا عاشق بنا سکتے. ان میں سے چند ایک طریقے آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا سا ایک چیز یہ تھی کہ جیسے ہم جب بھی پڑھتے, جیسے وہ حدیثوں کا بھی آپ نے بتایا نا کہ ساری ایک ہی دفعہ میں نہیں بتانی, تو میں نے بچوں کے ساتھ یہ ریئلائز کیا کہ اگر ایک ہی سینٹینس ہم ڈیلی کہتے ہیں تو وہ سینٹینس ان کے لیے ایک ہیبیچول سا بن جاتا ہے. جیسے میں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہوں, میمورائز کرتا ہوں صورت واقعہ, تو روز صبح اٹھاتے ہوئے میں کہتی السابقون السابقون, جو پہلے اٹھے گا وہ سابقون مر گیا. تھرڈ ہی سیڈ وائی ایوری ڈے آئی ہیو ٹو بی سابقون, ٹوڈے somebody else should be سابقون. تو ڈیلی اگر ڈفرینٹ سینٹینسز ان کو بتائے جائیں, جیسے ڈفرینٹ آیات ہیں جو صلاۃ کے بارے میں, تو میرے خیال میں وہ زیادہ افیکٹو پھر ہوتی ہیں. استاذہ, بچوں کو جیسے باجماعت نماز کے لیے راغب کرنے کے لیے کچھ انسینٹیوز کا دیا جانا کیا درست ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں نے ٹرکی کے بارے میں پڑھا کہ وہاں فجر کی نماز پہ جو بچے آتے تھے تو ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک سیریمنی میں ایوارڈز دیے گئے, ان سارے بچوں کو بائکس دی گئیں اور اس سے اور بچوں کا شوق بڑھا اور بچے مزید آنا شروع ہو گئے. وہ جو محسنون سیریز تھی اس میں ایک میں نے پڑھا تھا کہ ایک صاحب مسجد میں ہر نماز کے بعد ان بچوں کو ٹافیز دیتے تھے یا کچھ کھانے کی چیز دیتے تھے جو نماز کے لیے مسجد آتے تھے. تو دیکھتے دیکھتے مسجد میں بچوں کی تعداد بڑھ گئی. ابھی آپ نے کہا کہ جن گھروں میں اللہ کی نافرمانی بہت ہوتی ہے وہاں پہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں. آپ اپنے اوپر تو قابو کر سکتے ہیں لیکن دوسروں پہ قابو نہیں کر سکتے, اس کا کوئی طریقہ؟ اس میں یہ کہ آپ کی بات درست ہے کہ ہم سارے گھر والوں کو تو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے, لیکن یہ کہ اللہ سے یہ کہا کرے کہ یا اللہ میں ان کے عمل سے بری ذمہ ہوں. ٹھیک ہے نا, یعنی میں اس عمل پہ راضی نہیں, میں بری ذمہ ہوں. سمجھاتے رہیں جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوگا اس وقت تک آپ بری ذمہ رہیں گے اور آپ ان مسائل سے بچیں گے. اور بچوں کے اوپر اگر بس چلتا ہو تو انسان تھوڑا تھوڑا سمجھاتا رہے, کرتا رہے. السلام علیکم. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, کیونکہ جو بڑے بچے ہیں وہ بعض دفعہ آپ کے اتنے قریب نہیں آتے, تو چھوٹے بچوں کو شروع سے عادت بنا لیں کہ جب نماز پڑھیں تو ان کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر کے تسبیحات پڑھیں. تو وہ ان کو جب آپ اپنے ساتھ, کیونکہ میری چھوٹی بیٹی وہ گود میں آ کے میرے تسبیح پڑھتی ہے لیٹ کے, تو اس طرح وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ میرے قریب ہو جاتی ہے. السلام علیکم. جی استاذہ, میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب ہم لیکچر سنتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے نا بہت ہائی ہو جاتی ہے. ہم جا کے ان کو درس دیں, ان کو کہیں اور وہ فوراً عمل کریں. لیکن آپ کے ایک لیکچر سے مجھے یہ بہت اچھا ملا تھا کہ لیکچر تو ہم نے اٹینڈ کیا نا, ہمیں پتہ ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اب جا کے ہم ایکسپیکٹیشنز ان سے رکھیں کہ وہ فوراً یہ کریں گے, ایسا نہیں ہوگا. بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایک ٹاپک ہمارا نماز با جماعت کی اہمیت کا ختم ہوا. تو میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں نے دعا استفتاح جو آپ لوگوں کا ہوم ورک تھا اپنے بڈیز کے ساتھ شیئر کیا ہوگا اور سنایا ہوگا. اور جن لوگ کی ٹک مارک میرے پاس نہیں آئے تو ان سے بھی میں اچھا گمان رکھتی ہوں کہ وہ بھول گئے ہوں گے کسی ریزن کی وجہ سے, یا اگر نہیں کیا ہے تو وہ اس کو کر لیں گے. تو اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی کتنی امپرومنٹ ہوئی نماز میں. شروع میں ابھی ہم صرف تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح سیکھ رہے ہیں, تو کچھ امپرومنٹ نظر آئی, کچھ فیل اچھا لگا؟ جی الحمدللہ. سسٹر ناز, جزاک اللہ. سسٹر رفعت, شکور, الحمدللہ. تو آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بھی آئے گا مائک کے اوپر جو آپ نے میمورائز کی ہے دعا استفتاح اللہم باعد والی, وہ کوئی سنائے گا آگے؟
کوئی بھی نہیں؟ کسی نے اپنے بڑی کو نہیں سنائی؟ I am typing but not good like that. Okay, no problem, Sister Naz. اور پلیز مجھے کنفرم کر دیجیے. اوکے انشاءاللہ سسٹر مریم مقبول انشاءاللہ آپ کو کنفرم کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سناتی ہوں دعا. ٹھیک ہے. آپ کون سسٹر؟ سوری سسٹر رفعت. جی ٹھیک. چلیے شروع. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ایکسلنٹ سسٹر رفعت. اللہم بارک. چلیں انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں اپنے ڈسکشن کی طرف. کیا نماز کے لیے گھروں کو مسجد بنایا جا سکتا ہے؟ جی بنایا جا سکتا ہے. اور اس کی دلیل کیا تھی؟ تو ہم اس کی دلیل کو دیکھ لیتے ہیں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو، اہل ایمان کو بشارت دے دو. ٹھیک ہے. آگے کا کوشچن ہے قرآن میں کن کن انبیاء اور دیگر لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ لوگوں نے اس کا ریویژن کیا تھا اپنے بڑیز کے ساتھ؟ سوری میں لاسٹ لیسن لے نہیں پائی تھی. چلیں انشاءاللہ ہم ریویو کر لیتے ہیں اس کا. موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، مریم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، لقمان حکیم. آگے چلتے ہیں. کہ حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، کون سی صورت میں اس کا حکم آیا ہے؟ کوئی بتا سکے گا؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ سسٹر نال نیکسٹ کا جواب دیں. حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، کون سی صورت میں اس کا حکم آیا ہے؟ الحمدللہ سورہ النساء 102 میں. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. صحابہ اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے کیا کرتے تھے؟ یہ آج کا لیسن ہے. نوافل پڑھتے تھے، دعائیں نوافل پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. والد کی نماز کے ذریعے بچوں کا تحفظ. ٹھیک ہے. یہ جو صحابی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رات کو نماز پڑھتے اور ان کا چھوٹا سا بیٹا سویا ہوتا تو اسے دیکھ کر کہتے من اجلی کا یا بنیا، تمہاری وجہ سے میرے چھوٹے بیٹے. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں، اس امید پر اس کی وجہ سے تمہاری حفاظت کی جائے گی. اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے وکان ابوہما صالحا. سورہ الکہف کی آیت نمبر 82 ہے. جب خضر علیہ السلام نے وہ جو بچہ تھا، بچوں کی جو دیوار تھی وہ درست کر دی تھی، تو اس پر وکانہ ابوہما صالحا، تو یہی کہا تھا کہ ان کا باپ ایک نیک آدمی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو نیچے خزانہ دفن تھا آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا، تو ان کی جو دیوار تھی وہ درست کر دی تھی. تو کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کا والد ایک نیک آدمی تھا. تو والدین کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ بچوں کے اوپر بھی اثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کیا چیز تم نماز کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے؟ کیا چیز؟ دنیا کی خواہشات. دنیا کی خواہشات. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. تو خواہشات نفس کی پیروی میں بہت کچھ آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بری عادت سے سب کو بچا کر رکھے کہ ہم اپنی نمازوں کو ضائع کرنے سے محفوظ رکھیں. باجماعت نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 27 ٹائم. باجماعت نماز کا حج کے برابر ثواب ہے. برابر بھی اور 27 مور. جیسا بھی ہے. فجر اور عشاء جماعت سے پڑھنے پر اجر کتنا ہے؟ پوری رات جیسے مسجد میں ٹھہرے. ٹھیک ہے. گڈ. جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے کتنے درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ یہ 27 یہ تھا 27 جی. اپنے گھروں. اچھا اب یہ ہوم ورک ہے، اس کو آپ سارے لوگوں نے نوٹ کرنا ہے. تو ابھی 2 ویک کا بھی استاذہ نے بھی مینشن کیا. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے لے آتا ہے. تو انہوں نے بھی 2 ویک کو مینشن کیا اور ہمارے پاس بھی ابھی 2 ویک ہی ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ کس طرح سے احادیث کو شیئر کریں گے ایک ایک کر کے، اور کس طرح سے انہوں نے طریقہ بتایا. اور اسی طرح بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے طریقے ہم نے سیکھے کہ کس کس طرح سے بچوں کو نماز کا عادی بنایا جا سکتا ہے.
تو اپنے گھر کے مردوں کو باجماعت نماز کی اہمیت بتائیں گے. اگلے 2 ہفتوں تک روزانہ ایک حدیث شیئر کیجیے گا. موجودہ حالات میں گھر میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام. اپنے لیے روزانہ علم کی دعا مانگنی ہے. الحمدللہ آپ سب لوگ اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں ایک عرصے سے. الحمدللہ 5 سال سے آپ تعلیم القرآن سے اٹیچ ہیں. تو جب بھی آپ قرآن کو کھولتے ہوں گے تو آپ نے یہ کارڈ رکھے ہوں گے دعا کے ربی جتنی علما اور جتنی بھی علم کی دعائیں ہیں اس سے پڑھتے ہوں گے, یاد کرتے ہوں گے. پھر کرنے کا کام جو ہے وہ زندگی کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے وہ بھی استاذہ نے یہاں پر مینشن کی ہے. تو انشاءاللہ آپ اس ترتیب کو یاد رکھیں گے تو زندگی کے جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر نماز کے اندر اپنے معاملات کو سیٹ کرنا ہے. جیسے کہ ابھی پچھلی دفعہ بھی وہ اسٹوڈنٹ کنورسیشن کر رہی تھی کہ اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ہم کیا کرتے ہیں زندگی کے معاملات کے اندر نماز کو سیٹ کرتے ہیں, بلکہ نماز جو ہے وہ پہلے امپورٹنٹ ہے ہماری کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں سب سے پہلے نماز کو رکھیں. پھر اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنانے کے لیے دعائیں دیجیے, انہیں اچھے اچھے بول بولیے, خود نماز پڑھ کر بچوں میں نماز کی عادت ڈالیں. اپنے بچوں گھر والوں کو نماز کی اہمیت اور ان کی ذمہ داری بتانی ہے. ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں ہم نیکسٹ سیشن کو. نیکسٹ سیشن ہمارا جو ہے وہ نماز کے فوائد کے بارے میں ہے. تو آپ لوگ 1 ٹائپ کیجئے یا آپ لوگ بریک چاہتے ہیں 2 منٹ کی. ٹھیک ہے, بریک تو الحمدللہ اس میں ہو ہی گیا. ڈسکشن میں چلیں انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں. نماز کے فائدے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. ابن القیم کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ آنکھ ٹھنڈک محسوس کرتی ہے اس کا رتبہ اس چیز کی نسبت اونچا اور بلند ہوتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے. تو اس دنیا میں نماز اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, کیونکہ اس میں ایسی ہستی کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی, دل پرسکون نہیں ہوتے اور نفسوں کو سکون نہیں ملتا مگر اسی کی بارگاہ میں. یعنی جب تک نماز نہ پڑھ لے چین نہیں آتا, سکون نہیں آتا, اور وہ اس کے ذکر سے ہی خوشحال ہوتے ہیں اور اس کے لیے عاجزی اور خشوع کرتے ہیں, اس کا قرب حاصل کرتے ہیں, خاص طور پر سجدے کی حالت میں. یہ وہ حالت ہے جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. غافل کی اس ٹھنڈک سے محرومی. پھر وہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, اور جو غافل اور روگرداں ہے اسے اس بات سے کچھ حصہ نہیں ملتا, بلکہ اس کے لیے نماز مشکل اور گراں عمل ہے. جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ رہے ہوتا ہے. استغفر اللہ. غافل نماز میں کیسا ہوتا ہے؟ گویا وہ انگاروں پہ کھڑا ہو, یہاں تک کہ اس کی جان چھوٹ جائے, اور اسے زیادہ اچھی نماز وہ لگتی ہے جو جلدی اور تیز پڑھی جائے, کیونکہ اس کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کو اس نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے. تو نمازی بھی 2 طرح کے ہیں. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس میں آتے ہیں. کیا نماز ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نہیں؟ اور جب انسان کی آنکھ کسی چیز سے ٹھنڈی ہو اور اس کے دل کو اس سے سکون اور راحت ملے تو سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے. یعنی جس سے ملاقات کر کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے؟ اداس ہوتا ہے. جب وہ چلا بھی جاتا ہے تو آپ اس کو مس کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اب آپ سوچئے کہ جب ہم نماز سے محبت کریں گے تو ہمارا کیا دل چاہے گا کہ نماز لمبی ہو, اور جب ختم ہو جائے تو بس ختم ہو گئی. جیسے رمضان میں یہ کیفیت آتی ہے, تراویح ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس ختم ہو گئی, یا حرم میں جاتے ہیں تو وہاں نماز ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں تھوڑی سی قاری صاحب اور لمبی قرات کرتے تو کتنا مزہ آتا ہے, بس اتنی سی نماز. وہاں دل چاہتا ہے کہ لمبی, کیونکہ اس وقت ہم سب کچھ چھوڑ کے ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. اور رمضان میں بھی شیطان چونکہ قید ہوتا ہے تو ہم اپنے اون پر ہوتے ہیں, تو اس وقت بھی نمازیں ہماری ترجیحات میں آ جاتی ہیں. اور تکلف کرنے والا ایسا دل جو اللہ کی محبت سے اور آخرت کی محبت سے فارغ ہو اور جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو, اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام نماز ہے, اور اسے سب سے زیادہ ناپسند نماز کا لمبا ہونا ہے. حالانکہ وہ فارغ ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, اور اسے کوئی کام بھی نہیں ہوتا, پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا, اے بلال نماز قائم کرو, اقامت کہو, ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ, ہمیں سکون پہنچاؤ.
یعنی ہم دنیا کی تکلیف، تھکاوٹ، تنگی اور مشقت میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ ہم نماز میں مصروف ہو جائیں۔ پھر نماز کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے کامیابی ملتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ رحمت ملتی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت آتی ہے اس کی طرف۔ رزق ملنا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پہ خوب پابندی رکھیے، ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے۔ خود بھی نماز ادا کریں، گھر والوں کو بھی نماز کی وصیت کریں، اللہ آپ کے رزق کی اور آپ کے خاندان کی حفاظت کی ضمانت دے گا۔ فقر دور کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا۔ فقر کیا ہوتا ہے؟ محتاجی، ضرورت مند ہونا۔ سبحان اللہ۔ اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، دنیا کا لالچ اور حرص ختم ہو جائے گا، اور تمہارا فقر بھی دور کر دوں گا، تمہاری ساری ضروریات پوری کر دوں گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کروں گا۔ نماز کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی صلات کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ اور اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے تو بھی فرشتے اس پہ صلات پڑھتے ہیں، اور ان کی صلات یہی ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار عموماً کہاں کیا جاتا ہے؟ جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں ایک نماز پڑھ کے پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہیں پر، تھوڑا بہت کچھ کھا لیا، تھوڑا اگر نفل کا ٹائم بیچ میں ہوا تو نفل پڑھ لیے جیسے مغرب کے بعد، اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے لگتے ہیں، پھر اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر یہ بیٹھتے ہیں لوگ ایک نماز سے دوسری نماز تک، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے کیا دعا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما۔ یقین مانیے اگر آپ کسی کو یہ جاب بھی دے دینا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی، تم یہاں کھڑی رہو اور سارا وقت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میرے لیے یہ 2 دعائیں پڑھو، دعا کرو، تو تھوڑی دیر کے بعد کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے بریک چاہیے۔ لیکن ہمیں ان باتوں پہ یقین نہیں نا، اس لیے اس طرح کا کام کرنے کا بھی شوق نہیں۔ تو اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ اعتکاف ہوتا ہے نا جو رمضان میں ہوتا ہے، اور ایک آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے اب سردیوں میں دن چھوٹے آ رہے ہیں، جمعے کے دن آخری وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عصر کا وقت جو ہے عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کے وقت میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو آپ اس وقت بھی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں۔ گھر والوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں عصر سے مغرب کے بیچ میں نہیں ملوں گی، کوئی فون نہیں، کوئی کال نہیں، کچھ نہیں، اور اس وقت کچھ حصہ عبادت یعنی تلاوت وغیرہ، کچھ حصہ اذکار اور کچھ حصہ دعائیں۔ پھر خوف اور غم سے نجات ملنا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کی مدد ملنا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے۔ اس بات کو اپنے لیے بھی لکھ لیجئے کہ ہر مسئلے کے پیش آنے پر نماز کی طرف رجوع کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی یہی بتائیے، کیونکہ آپ سب دین پڑھتے ہیں نا، تو لوگ آپ سے ضرور اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہوں گے۔ جب کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کو آپ کیا کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر آپ کو یاد ہو یہ بات کہ پہلے جیسے پیر وغیرہ اور جو بزرگ لوگ ہوتے تھے، لوگ جن کے پاس جا کے وظیفے وغیرہ لیتے تھے، تو وہ وظیفہ دیتے ہوئے ساتھ کیا کہتے تھے؟ 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور
ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے. تو اب وہ جب 5 نمازوں کی پابندی ہو گئی اور پھر ہر نماز کے بعد وہ ذکر جو بھی دیں کر رہے ہیں تو مسئلے تو حل ہو جائیں گے. تو ہم نماز کو نہیں سمجھتے کہ اس سے مسائل حل ہونے ہیں، ہم صرف وظیفے کو سمجھتے کہ اس سے مسائل حل ہونے ہیں. حالانکہ نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے مسائل حل کرنے کا. یہ حدیث جو ہے کہ اذا حزبہ امر صلی، نماز سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے. آپ نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے. پھر صحت و تندرستی بھی ملتی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے. یہ جملہ بھی جمز میں لکھ لیجئے، نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے. اب دیکھیں یوگا میں بھی کیا ہوتا ہے، فزیکلی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور ساتھ کچھ منتر ونتر پڑھتے ہیں، تو نماز اس سے کہیں بہتر ہے اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے. اس لیے کہ اس میں قیام، رکوع، سجود اور قعدہ کی مختلف حرکات ہوتی ہیں اور آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور اس کی وضاحت بدلتی رہتی ہے. نماز میں جسم کے اکثر جوڑ متحرک رہتے ہیں، اسی لیے 2 رکعت اشراق جو ہے وہ دہا کی نماز جو ہے 360 جوڑوں کا صدقہ، کیونکہ سارے جوڑ ہل جاتے ہیں ایک دفعہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اکثر باطنی اعضاء جیسے معدہ، آنتیں، آلات تنفس اور غذا بھی ورزش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو پیٹ میں غذا ہوتی. یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جوڑ ہی ہل رہے ہیں، بلکہ اندر کے حصے جو ویسے نہیں حرکت کرتے. اب مثلا آپ جب رکوع کرتے ہیں اور رکوع کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے نا ہر چیز الٹ گئی، اور اگر آپ لمبا سجدہ کریں تو اور بھی زیادہ ورزش ہو جائے گی. لیکن ورزش کے لیے نماز نہیں پڑھنی نا. یہ تو امام ابن القیم ایک بات سمجھا رہے ہیں، چونکہ فائدوں کی بات ہو رہی ہے نا، نماز کے فائدے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نماز فی نفس ہی حفظان صحت کا باعث ہے، کیونکہ طہارت بھی ہے اس میں، اور صحت ایمان کی حفاظت اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے علاوہ اس کی ادائیگی سے انسانی جسم کے فضلات ردیہ میں ٹاکسنز میں کمی آتی ہے اور یہ چیز بدن کے لیے مفید ترین ہے. اسی طرح تہجد کی نماز حفظ صحت کے اسباب میں سے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، یعنی ارلی رائزنگ جو ہے، اور کئی ایک دیر پا بیماریوں کو بہت زیادہ روکنے والی ہے. جسم، روح اور دل کے لیے بہت زیادہ نشاط دینے والی ہوتی. یعنی اس وقت جو اٹھتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ اٹھنے میں ہی ایک عجب خوشی ہوتی، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا اور میں اذان فجر سے پہلے اٹھ گیا. اور ہر طرف ایک خاموشی ہوتی ہے. تو نماز میں بھی ایک اور ہی طرح کا لطف آتا ہے، حشاش بشاش اور خوش مزاجی حاصل ہوتی ہے. جب ایک انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان نے جو 3 گریں لگائی ہوتی ہیں سوتے وقت وہ کھل جاتی ہیں. جب اٹھ کے ذکر کرتا ہے تو ایک کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری، اور جب نماز پڑھتا ہے تو ساری گریں کھل جاتی ہیں. پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ اٹھتے ہیں تھکے تھکے سے اٹھتے ہیں، لیکن جو ہی آپ اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں اور اچھے سے وضو اور طہارت کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو سو کر اٹھتے وقت ہوتی ہے. اور جن دنوں نماز نہ پڑھنی ہو تو یہ کیفیت بڑی دیر سے جاتی. بیماری سے شفا. ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد کے لیے نماز کی طرف لپکنا. بس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے علیل ہیں، بیمار ہیں جنہیں شفا دی گئی، اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی. برائی اور بے حیائی سے حفاظت. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پھر آپ دیکھیے، کہتے ہیں آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ نے نماز کو کیسا بنایا کہ وہ ہمارے اخلاق کو مزین کرتی ہے. نماز صرف حرکات، سکنات اور الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے کردار کو مہذب بناتی. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو اگر اسی طرح ادا کیا جائے جیسے حکم دیا گیا تو یہ نماز اسے برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، اور جب وہ اسے نہ روکے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز کے حق کو ضائع کر رہا ہے، پر اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں. نماز سے روشنی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے. غیر اخلاقی برائیاں دور ہوتی ہیں. سورۃ المعارج میں ہے بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں.
ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا فلاں آدمی رات کو نماز تو پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان قریب وہ جو نماز میں کہتا ہے وہ اس کو چوری سے روک دے گا، یعنی اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو چوری بھی ختم ہو جائے گی. آزمائشیں دور ہونا. حذیفہ کہتے ہیں کہ انسان کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی، اولاد اور پڑوسی میں ہوتا ہے، نماز، صدقہ اور اچھی بات اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. یعنی جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے ان پر، وہ نماز کی وجہ سے چلی جاتی ہے. گناہ مٹ جاتے ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات، گناہ دھل جاتے ہیں. جب وضو کر کے انسان نماز مکمل کرتا ہے تو ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا. گناہ جھڑ جاتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ رہے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں. تو جب بھی وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر پڑتے ہیں، جیسے پتے جھڑتے ہیں، جیسے کوئی چیز کندھوں سے گر جاتی ہے، دھل جاتا ہے انسان. خشوع سے پڑھی گئی نماز پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے. حدیث میں ہے کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے کی آپ نے، یہ سب کے لیے ہے. فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹنا اور درجات بلند ہونا ہے. نماز کی طرف آنے والے کے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، جو مسجد میں خاص طور پر آتا ہے. ان قدموں کے نشان پر ثواب کی امید ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی نا کہ جب بنو سلمہ جو تھے انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا سوچا تو آپ نے فرمایا نہیں، جہاں رہتے ہو وہیں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں. نماز کا انتظار کرنے والے کو نماز کا اجر ملتا ہے، یہ بھی اس کا فائدہ ہے. یہ پیچھے بھی بات گزر چکی. نماز پڑھنا کامیاب تجارت ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. ایسی تجارت، لیکن ہم اس تجارت کو تجارت نہیں سمجھتے. کس کو تجارت سمجھتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں کس چیز کو ترجیح دیتے؟ شاپ میں کھڑے ہونے کو تو تجارت سمجھتے ہیں، لیکن مسجد میں قیام کرنے کو تجارت نہیں سمجھتے. دنیا کی تجارت تو ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی جو ہمارے حصے کی ہے، لیکن مسجد میں کی جانے والی تجارت جو اللہ کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اجر عظیم کے حصول کا ذریعہ ہے. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے. اس میں علم کی پختگی کی بات کیوں کی گئی؟ نماز کی اہمیت کا علم اگر انسان کے اندر راسخ ہوگا تو پھر عمل میں کوتاہی نہیں ہوگی یا کم ہوگی. یعنی علم سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان سے عمل درست ہوتا ہے. سب سے پہلے علم کی بات کی گئی، پھر ایمان کی بات کی گئی، پھر اقامت صلاۃ کی بات کی گئی اور زکوٰۃ کی،
پھر اللہ اور آخرت پر ایمان کی، ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے. اجر عظیم کے مستحق کون ہے یہاں؟ آپ دیکھیے راسخون فی العلم. علم میں رسوخ کیسے آتا ہے؟ علم راسخ کیسے ہوتا ہے؟ راسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گڑ جانا، ایسے گڑ جانا کہ وہ ہل کے نہ دے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک وہ علم ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ سے سن کے باتیں آپ کو پتا ہوتی. ان میں سے کئی باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہوں گی جو اس وقت آپ حدیث یا آیات پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو یہ آیات آپ نے پہلے ہی پڑھی ہوئی ہیں. لیکن راسخ کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کو آپ دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر ان پہ غور کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو علم پختہ ہو جاتا ہے. اور جب علم حاصل کرتے ہیں تو ایمان بڑھنے لگتا ہے. اس وقت بیٹھ کر آپ کا جس طرح ایمان بڑھ رہا ہے وہ کچن میں کھڑے ہو کے ایسے نہیں بڑھتا. وہ بھی ایک ضرورت ہے، وہ بھی سب آپ کا کام ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن جب علم پختہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو کچھ بھی کیا جائے اس کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے. راسخ جو ہے نا رسوخ سے، جیسے کیل گاڑتے ہیں نا تو پکا کیل کب گڑتا ہے؟ جب اس کو بار بار ہیمر کریں. یس، ان چیزوں کو بار بار پڑھیں، سارے کام کاج چھوڑ کے پڑھیں. آپ یہ بھی کر سکتے تھے اچھا ٹھیک ہے گھر میں سن لیں گے، صرف سننا اور بات ہے، سننا اور دیکھنا اور بات ہے، استاد سے سننا اور بات ہے، کلاس میں بیٹھ کے سننا اور بات ہے، سب کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھنا اور بات ہے. ایک کے بعد ایک ہیمر ہے جس سے علم پختہ ہوتا ہے. اور پھر گروپ میں بیٹھنا اور بات ہے، پھر اسائنمنٹ لکھنا، ہوم ورک کرنا. یہ سارے سٹیپس ہیں کس کے لیے؟ علم کو پکا کرنے کے لیے. تو جو علم پکا کرے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اس میں اجر عظیم ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو علم رکھتے اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے؟ برابر نہیں ہوتے. انما يتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، انہی کو اس کی قدر ہے. نہ سمجھو کہ اس علم کی قدر نہیں ہے. استاذہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ علم کے راسخ ہونے میں ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ جس علم کی طلب جتنی شدت کے ساتھ ہوگی پھر وہ علم اتنا ہی راسخ ہوگا. مطلب علم کو حاصل کرنے کے عمل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک علم اٹ سیلف، پھر ایک اس کا طالب علم اور پھر ایک اس کا معلم. تو یہ تینوں فیکٹرز اگر ایک ساتھ ملیں اور مطلب ان کا ایک کمبینیشن بنے تو ہی وہ علم پھر راسخ ہوتا ہے، پھر پختہ ہوتا ہے. استاد جیسے آپ پکانے کی بھی مثال دے رہے تھے یہاں پر، تو پکانے کے لیے بھی اگر ہم پکاتے اور بھی 2-4 کام کریں تو کھانا بھی خراب پکتا ہے، رائٹ؟ تو اسی طرح اگر ہم چلتے پھرتے خالی اگر علم حاصل کریں گے تو علم بھی کچا پکا ہی ہوگا، وہ کوئی اندر نہیں جائے گا، مطلب راسخ نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی تو وقت نکالنا پڑے گا. بالکل. استاذہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جب فرسٹ ٹائم ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت تو صرف ہماری آنکھوں سے آنسو ہی بہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم پڑھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے اچھا یہ چیز ہم نے یہاں پڑھی تھی، اس کو اب عمل میں بھی تو ڈھالنا ہے، کہیں ہماری وہی مثال شروع والی نہ ہو جائے. بالکل. تو پھر آہستہ آہستہ اس کے بعد عمل میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے، پھر دوسروں کو بتاتے ہیں. تو دیٹ از آلسو وہ ایک ویژول سا آ رہا تھا کہ راسخ وہ جو گڑنے والی بات ہے اور ٹھوکنے والی بات ہے. اس میں سوچ رہی تھی کہ وائل وی ور گروئنگ اپ اینڈ آل تو زیادہ تر دیوار پہ کچھ لگانا ہوتا تو کیل ٹھوکنا یا ڈرل کرنا اور اس کو واقعی مضبوطی ہوتی تھی. اب ہمارا پرابلم یہ کہ ہم تھم پنز والے لوگ ہو گئے، یہاں پہ تھم پن سے چیز لگاتے ہیں اور کام. تو علم کے حساب سے بھی ہم ایسے ہی ہو گئے، تھم پن سے اٹکا لیتے ہیں، کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں چیزیں. وی ڈونٹ انگرین اٹ ان آور برینز، ہم وہ ایفرٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. پھر جب وہ بات یاد ہی نہیں رہتی تو عمل کہاں سے آئے گا؟ استاذہ ایک بات ہو رہی تھی کہ جیسے یہ ان کی بات ہے ٹھوکنے کی، تو یہاں کبھی ہم دیوار میں ٹھوکتے ہیں تو دیوار آگے سے گرنے لگ جاتی ہے. تو استاذہ میں یہ سوچی ہم اسی طرح غافل ہیں کہ ہم راسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن راسخ نہیں ہو رہا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دل مضبوط کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل، ماحول ضروری ہے. ہاں میں سوچی تھی کہ جیسے اس کے لیے قربانی دینا، جتنے ہم اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں اس کے لیے محنت کرتی ہے، اسی طرح سے ہم نے علم کے لیے بھی محنت کریں گے، قربانی دیں گے تو پھر ہم اس کو بھولتے نہیں ہیں. بالکل. آخر ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، انہونی بات تو نہیں ہے نا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی. جی استاذہ میں علم کے راسخ ہونے کی بات ہو رہی تھی تو مجھے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہمیں جب اپنی اسائنمنٹس یا کچھ بھی دوسرے علوم کے لیے کرنی ہوتی ہیں، جیسے کہ میڈیکل فیلڈ میں یا کسی میں بھی، تو ہم ہر چیز کو ہمیں ہوتا ہے کہ جی ایویڈنس بیسڈ نالج لے کے آنی ہے اور اس کے اکارڈنگلی جو بھی عمل کر رہا ہوگا ہم اسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے جس کا ہمیں پتا ہو کہ جس کے پاس نالج ہے یا ایویڈنس بیسڈ اس کی پریکٹس ہے.
لیکن جب اپنے ان علوم کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ سنی سنائی اور ہم اپنے آباء و اجداد اور جی وہ ویسے کرتے تھے تو ہم اسی پہ چل پڑتے ہیں. بیسیکلی اس میں بھی رسوخ تبھی آئے گا جب ہم خود ریسرچ کریں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے، اور پھر حوالوں کے ساتھ جیسے قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ، کیونکہ ہمیں باقی اسائنمنٹس میں بھی ریفرنسز لانے ہوتے ہیں، پیئر ریویوڈ، ایویڈنس بیسڈ، ایوری تھنگ، اس میں ہم بہت محنت کرتے ہیں. لیکن اس میں ہم لوگ وہ ایفرٹ نہیں لاتے ہیں، تو وہ جب تک وہ نہیں لائیں گے تو رسوخ نہیں آئے گا. بالکل، جزاک اللہ خیر. پھر نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، پھر علم کی بات ہو گئی، اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. پھر جہنم اور نفاق سے برات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 دن جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی اور امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ یعنی تکبیر تحریمہ پاتا رہا تو اس کے لیے 2 براتیں ہیں، ایک جہنم سے برات اور ایک نفاق سے برات. پھر نماز قبر میں بندے کی حفاظت کرتی ہے. میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک کام، صدقہ، نماز وغیرہ یعنی نوافل وغیرہ جو ہیں، لوگوں سے اچھائی کرنا اس کے پاؤں کے پاس سے ہوتے ہیں. سو اس کے سر کے پاس کی طرف سے آیا جاتا ہے، یعنی کوئی بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. تو قبر میں بھی بندے کی حفاظت ہوتی ہے. قیامت کے دن چمکدار نور ہوگا ان کے لیے جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، ان کے لیے مکمل نور کی خوشخبری ہے. قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا باعث ہوگی. ابن القیم کہتے ہیں دنیا میں جس کی آنکھیں اپنی نماز کے ساتھ ٹھنڈی ہوں گی، آخرت میں اسی کی آنکھیں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی. اللہ، پھر وہی دیدار سے ٹھنڈک پائے گا. اگر دنیا میں ملاقات کے وقت کوئی سکون نہیں نماز پڑھ کے ملا تو وہاں کیا ملے گا؟ وضو اور سجدوں کی وجہ سے اعضاء کی چمک اور روشنی ہوگی. آپ نے فرمایا اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اس کی حفاظت کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات کا باعث بن جائے گی. نمازوں کی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی. ایک شخص کو آپ نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. فرمایا کچھ اور؟ اس نے کہا بس یہی. تو آپ نے فرمایا اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی سجدے زیادہ کرو گے تو پھر وہاں حاصل ہوگا وہ جو تم چاہتے ہو. آگ سے بچانے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، ان کی پابندی کی. فجر کے وقت لوگ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں تو رہ جاتی ہے، اور عصر کے وقت واپس آ رہے ہوتے ہیں تو رہ جاتی ہے. پھر سجدے کے نشانات پر آگ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے. یعنی عبادت کے ساتھ جو اور غلط کام کیے اس بنا پہ انہیں سزا مل رہی ہے، لیکن انہیں کہا جائے گا نکال لیں. فرشتے انہیں سجدے کے نشانات سے پہچان کر دوزخ سے نکال لیں گے. اللہ نے آگ پر حرام کیا کہ وہ سجدے کے نشانوں کو کھائے، پس وہ انہیں آگ سے نکال لیں گے. جہنم کی آگ ابن آدم کے تمام حصوں کو کھا جائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے. نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے. جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے. نماز کو ضائع نہ کرنے والے سے جنت کا وعدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں. جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور نہ ان کا حق معمولی سمجھے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اسے سزا دے، چاہے تو معاف کر دے. نماز کے رکوع اور سجود اور اوقات کا دھیان رکھنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. نمازوں کی کثرت سے انسان شہادت کے درجے سے بھی آگے نکل جاتا ہے. دیکھیں نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو صدیقین کے درجے کو انسان پہنچ جاتا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس سے انسان اپنی سچائی کو ثابت کرتا ہے.
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قبیلہ قزاع کے خاندان بلی کے 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. جب ریسنٹلی ہم نے پڑھا ہے یمن کا قبیلہ تھا نا قزاع، بنو ازرا اور بنو القین اور بلی. ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے بعد 1 سال مزید زندہ رہا. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا ہے اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے. مجھے اس پہ بہت تعجب ہوا. صبح کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 اور اتنی زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی؟ تو جس کی نمازیں زیادہ اس کا جنت میں داخلہ بھی پہلے. VIP ہیں نا ایسے لوگ، اور جو نوافل اور سنتیں اور یہ سب ادا کرتے ہوں تو نمازوں کے پوائنٹس بڑھانے کی فکر کریں. جنت کے ہر دروازے سے لے جانے کا باعث. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں. پھر نیچے اتر گئے اور فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، بے شک جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا. اور کبیرہ گناہ کیا؟ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا، سود کھانا. خوبصورت بالا خانوں کا حصول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. دنیا میں جیسے گلاس کے ہوتے ہیں، گلاس ہاؤس. ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. تو اس کے لیے خوبصورت محلات ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک اچھا گھر لینے کے لیے، ایک اچھا کانڈو لینے کے لیے جس میں خوب دھوپ آتی ہو، روشنی بھی بہت ہو، بہت اوپر ٹاپ پر ہو، لوگ دن اور رات کی 2 جابس کرتے ہیں، راتوں کی نیند قربان کر کے بھی جاب کرتے ہیں. تو یہ دنیا کے گھر کی قیمت ہے، تو جنت کے گھر کی بھی کوئی قیمت ہے نا. بالا خانوں کی بات ہو رہی تھی تو لوکیشن کے لحاظ سے جو بہت چھوٹے چھوٹے اسٹوڈیوز 300-400 اسکوائر فیٹ وچ از اے ویری ویری اسمال روم اگر پرائم ایریا میں ہے، کسی ڈاؤن ٹاؤن میں ہے تو اس کی قیمت بلینز میں ہوگی. سبربز میں اگر وہی چیز ہو تو نسبتاً کم میں مل جائے گی. تو جنت کا ویو اور وہ ساری چیزیں ہم ذہن میں رکھیں اور پھر بالا خانے کی قیمت. اچھی بات اور کھانا کھلانا، اور لوگ جب رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز. اب جہاں کھانا کھلانے کی بات ہے نا تو ہم سب خواتین جو پکاتی ہیں اور کھلاتی ہیں وہ اس چیز کو اگر ذہن میں رکھ کے کریں تو ماتھے پہ بل نہ آئے اور منہ سے کوئی بات نہ نکلے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، پکا بھی رہے ہوتے ہیں اور سارا وقت بول بھی رہے ہوتے ہیں اور برتن لگاتے ہوئے اٹھا اٹھا کے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی اجر کمانا، کوئی بھی چیز حاصل کرنا آسان تو نہیں نا. تو بے صبری سے ہم سب کچھ یہیں ضائع کر دیں. تو کیوں نہ ہم اس چیز کو نیت میں رکھ کے، یہ حدیث کچن میں لگی ہونی چاہیے. جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہے. تو ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا ہر اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے. اب کیا کرنا ہے کچن میں؟ اچھی بات کرنی ہے، کھانا خوشی سے کھلانا ہے، اور جب رات کو سب گھر والے سو رہے ہوں تو نماز کے لیے چپکے سے اٹھ جانا ہے. دنیا میں اگر گھر نہیں بھی تو وہاں شوق پورا ہو جائے گا. اور یہ تو جتنا مرضی بڑا گھر بنا لے، جانا ہی جانا ہے، ہاتھ سے نکلنا ہی نکلنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ محنت کر کر کے گھر بناتے ہیں اور بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، اپنے ہی گھر سے نکال دیتے. ان گھروں کی تو یہ حقیقت ہے جن کے لیے ہم ساری زندگی کام کرتے ہیں اور اس گھر کے لیے ہم محنت نہیں کرتے. نماز سے ایک حصہ، باقی 2 کام تو روز ہی کر رہے ہیں نا، ان کو اچھا کر لیتے ہیں، ذرا خوشی سے کر لیتے ہیں. جنت میں بلند درجات کا باعث ہے نماز. مخارق کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حج کے ارادے سے نکلے. جب ہم مقام ربضہ میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم آگے چلو، اور میں خود پیچھے رہ گیا. میں ابو ذر کی خدمت میں حاضر ہوا رضی اللہ عنہ. وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. میں نے ان کو طویل قیام اور کثرت سے رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھا. میں نے ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے بہتر میں کوئی کمی نہیں کرتا.
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو جنت میں اونچے سے اونچے درجات سجدوں کی کثرت سے ہیں، نماز سے درجوں کی بلندی. معدان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے، یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں، تو وہ خاموش رہے. پھر میں نے پوچھا تو وہ خاموش رہے. پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں، ایک گریڈ میں اضافہ، اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں. پھر نماز جہنم سے نکلوانے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے میں جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ اس وقت مومن جبار سے کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے صرف انہیں نجات ملی ہے اور باقی سارے دوست چلے گئے جہنم میں. تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے، انہیں دوزخ سے نجات عطا کر. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک دینار برابر ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لاؤ. اور اللہ ان کے چہروں کو آگ پر حرام کر دے گا. وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کچھ تو قدموں تک غائب ہوں گے اور کچھ نصف پنڈلی تک دوزخ میں ہوں گے، جنہیں وہ پہچان لیں گے، انہیں وہاں سے نکال لائیں گے، پھر واپس آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان اسے بھی نکال لاؤ. تو جس کو وہ پہچانتے ہوں گے نکال لائیں گے. پھر جب واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ. چنانچہ وہ جنہیں پہچانیں گے انہیں وہاں سے نکال لائیں گے. ابو سعید نے کہا اگر میری تصدیق نہیں تم کرتے تو یہ آیت پڑھو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها. بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دے گا. یعنی اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جہنم سے بالآخر نکال لے گا. لیکن جہنم سے نکالے کون جائیں گے؟ جن کے چہروں پر، جن کے اعضائے نماز پر نشان ہوں گے. یعنی کہ دنیا میں نشان پڑے تو تبھی، لیکن وہ ان اعضاء کے چمکنے سے پہچانے جائیں گے کہ اچھا یہ نمازی لوگ ہی ہیں. تو یہ تھے نماز پڑھنے کے فائدے. آپ کو ان میں سے کون سا فائدہ بہت دل کو لگا؟ استاذہ ابھی یہ جو لاسٹ بات ابھی کی جو جہنم سے نکلوانے کا ذریعہ ہے، تو یہی مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ اچھے دوستوں کی کتنی اہمیت ہے کہ وہاں پہ بھی وہی کام آئیں گے کہ اگر جن کے ساتھ ہم نے مل کے قرآن پڑھا یا نماز پڑھی یا جو ہمیں اس حوالے سے جانیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو وہی دوست کام آئیں گے وہاں پہ بھی. یہ خوبصورت بالا خانوں کی جو بات کی گئی اس میں بڑا ہی مجھ کو اچھا لگا کہ اچھی بات خوبصورت بالا خانہ کھلانا اور پھر تہجد پڑھنا، یہ تینوں چیزیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا وہاں بھی اپارٹمنٹس ہی ہوں گی. بالا خانے سے اپارٹمنٹ کا تصور آتا ہے نا. اگر آپ کو سمندر کے کنارے گھر ملے اور زمین پر فرسٹ فلور میں ملے تو کیسا لگے گا؟ سمندر کے کنارے گھر ہو لیکن گراؤنڈ فلور پہ ہے، ویو نہیں ہے. اور جنت میں نہریں ہوں گی تو ان کا ویو کہاں سے اچھا ہوگا پھر؟ تو بالا خانہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جنت چھن جائے گی اور آپ کو اپارٹمنٹ میں بھیج دیا جائے گا، یہ نہیں. دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک گھر یہاں ہے، ایک گھر وہاں ہے، کوئی گھر کسی طرح اچھا ہے اور کوئی گھر کسی طرح. اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں لیکن اپنی ہالیڈیز کے لیے انہوں نے سمندر کے کنارے اچھے ویو والے اپارٹمنٹس لے رکھے ہیں. کچھ دن سمندر کا نظارہ کرتے رہے، سورج کے چڑھنے اترنے کے نظارے دیکھیں. دنیا میں تو یہ کانسیپٹ بڑی جلدی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آخرت میں بس ہمارا ذہن ایک دم بس تنگ ہو جاتا ہے. یعنی وہاں جنت جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس میں اوپر تک بھی ہوں گے آپ کے رہنے کی جگہ، ٹاپ پر بھی. مجھے یہ اچھا لگا کہ نمازوں کی کثرت سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں گے. جی یہ بات بہت اچھی لگی کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں ہماری مغفرت کی، اگر ہم نماز کے بعد ذکر کریں یا دوسری نماز کا انتظار کریں. بالکل، کیونکہ بہت سے لوگ نماز کے فوراً بعد اٹھنے کی کرتے ہیں. دوسرا سلام
ہارڈلی پورا ہوتا ہے کہ بس جانماز جانے لگتے ہیں. مجھے جو آج نئی بات ایک میرے علم میں آئی وہ یہ کہ جمعے کے دن اگر ہم عصر سے لے کے مغرب تک ایک اعتکاف ہم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اگر ہم چاہیں تو، کیونکہ اس سے پہلے مجھے یہ تھا کہ جمعے کی نماز سے لے کے عصر تک آپ دعائیں کریں وہی وقت قبولیت کا ہوتا ہے. نمازی جنت کے ہر دروازے سے جائے گا. پہلے تو یہ سنا ہوا تھا، پڑھا بھی تھا کہ روزہ رکھنے والا جنت کے جس دروازے سے نہیں، وہ الریان ہے. اوکے، وہ الریان ہے. جی، اکرام ہے نا اس عمل کا. بسم اللہ. چلیں انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکشن ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ بہت ہی نائس کنورسیشن سب اسٹوڈنٹ کی تھی اور اس سے ہم نے کافی کچھ لرن کیا. چلیں انشاءاللہ. نمازی دو طرح کے ہوتے ہیں. اب کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس میں آتے ہیں. کیا نماز بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے یا نہیں؟ تو ہر نماز پڑھنے کے بعد آپ خود ہی اس بات کو فیل کریں گے کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے میرا دل اس سے مطمئن ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم پچھلے تمام لیسن کی تھوڑی دہرائی کرتے چلتے ہیں کہ علم سیکھنے کے آداب ہم نے پہلا ڈے 1 میں پڑھا تھا. اخلاص نیت ہونی چاہیے، دعا، استغفار کرنا اور گناہ چھوڑنا، صبر اور پختہ عزم، وقت نکالنا اور قربانی کرنا، لکھنا، علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق، دہرائی، علم والوں کے ساتھ جڑنا یعنی مذاکرہ اور صدقہ. تو یہ 9 پوائنٹس تھے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس کو ریمائنڈر اپنے نوٹ بک میں ریمائنڈ کیا ہوگا اور اس کو آپ کر بھی رہے ہیں اپنے بڑی کے ساتھ. نماز کے لغوی معنی الدعا، نماز کے اصطلاحی معنی نماز قولی اور فعلی عبادت ہے جو تکبیر کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اور تسلیم کے ساتھ ختم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے نماز کے مختلف نام دیکھے تھے جن میں دعا، استغفار، ثنا، مہربانی، قرات، نماز جنازہ. قرآن کے مطابق نماز کے دیگر نام اور بھی ہم نے پڑھے تھے: ذکر، ایمان، قرآن، قنوت، رکوع اور سجدہ. نماز کی فرضیت پہ جب ہم آئے تھے تو بندوں پر 5 نمازیں فرض ہیں جو کسی حال میں ساقط نہیں. نماز کی اہمیت: نماز اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی ہے. اسلام کا دوسرا رکن ہے. زمین و آسمان کی تمام مخلوق کا نماز پڑھنا قرآن میں نماز کا ذکر کثرت سے ہے. اللہ تعالیٰ دن میں 2 بار فرشتوں سے نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں. کون سی نمازیں ہیں وہ؟ فجر اور عصر. اللہ مبارک. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. سخت بیماری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی فکر کی. مسلمان اپنے آباء و اجداد اور بیٹوں سے زیادہ نماز سے محبت رکھتے ہیں. کہیں بھی کیسے بھی حالات ہوں نماز نہیں چھوڑنی. دنیا کے کاموں کی وجہ سے نماز سے غافل نہیں ہونا. نماز کی فرضیت کی حدیث آپ لوگوں کو استادہ نے یاد کرنے کے لیے دی تھی. امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے یاد کی ہوگی اس کو، اور جو فرضیت کی آیت تھی وہ بھی یہاں پر موجود ہے. تو کوئی حدیث آ کر اس کو سنائے گا؟ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. بالکل. Anyone? سبین اردو میں پڑھنی ہے کہ عربک میں؟ عربک میں سنائی تھی نا استاذہ نے، عربک میں یاد کرنے کے لیے کہا تھا نا. ان عائشہ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھ لیں، سارے لوگ پڑھ لیں ایک ساتھ، مائک کھولیں. ان عائشة المؤمنين قالت فرض الله صلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی. پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر ہی باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. سورہ الجاسیہ کی آیت جو کمپلیٹ کرنے کے لیے دی تھی استاذہ نے، امید ہے سب نے کی ہوگی اس کو، اور مجھے امید ہے آپ سب لوگوں نے بڑی بنا لیے ہیں. بچوں کو اذان کے بارے میں جو احادیث بتانے کے لیے کہا گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ نے شیئر کی ہیں اور اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. اور آج جو نماز کے فوائد ہم نے پڑھے الحمدللہ کافی زیادہ تھے. تو انشاءاللہ آپ لوگ آئیے اور 5 جو ہے وہ یہ سب اس کا ریویژن کریں گے ہم.
کہ ہم نمازوں کے جو فوائد تھے وہ 5 پوائنٹس ایک اسٹوڈنٹ آئے اور پڑھے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سے نمبر 1. نماز سے کامیابی ملتی ہے. نماز سے رحمت ملتی ہے. نماز سے رزق کا ملنا. نماز سے فقر دور کرنا. فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. گڈ. اللہم بارک سسٹر رقیہ. نیکسٹ سسٹر. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. خوف اور غم سے نجات کا ملنا. اللہ تعالیٰ کی مدد کا ملنا. نماز سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے. نماز سے صحت اور تندرستی بھی ملتی ہے. اللہم بارک. نیکسٹ ہم لے لیتے ہیں نیکسٹ سسٹر کو. حشاش بشاش اور خوش مزاجی حاصل ہوتی ہے. بیماری شفا ہے. برائی اور بے حیائی سے حفاظت کرتی ہے. نماز سے روشنی ملتی ہے. غیر اخلاقی برائیاں دور ہوتی ہیں. نیکسٹ سسٹر. آزمائشیں دور کرنا. گناہ جھڑ جاتے ہیں. خشوع سے پڑھی گئی نماز پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. گڈ. نیکسٹ سسٹر. جی میں پڑھوں. جی پڑھیں شاید سسٹر شاید. جی. فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹتے ہیں. درجات بلند ہوتے ہیں. نماز کا انتظار کرنے والے کو نماز کا اجر ملتا ہے. نماز پڑھنا کامیاب تجارت ہے. اجر عظیم کے حصول کا ذریعہ ہے. جہنم اور نفاق سے برات. نماز قبر میں بندے کی حفاظت کرتی ہے. قیامت کے دن چمکدار نور ہوگا. نماز قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا باعث ہے. وضو اور سجدوں کی وجہ سے اعضاء کی چمک. نماز کی کثرت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی. اعضاء کی چمک اور نماز پڑھنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا. گڈ. اللہم بارک سسٹر شاہدہ. نیکسٹ سسٹر. میں پڑھوں جی سسٹر سبین آ جائیے. نماز کی کثرت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت. نماز آگ سے بچانے والی ہے. سجدوں کے نشانات پر آگ حرام ہے. نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے. نماز کو ضائع نہ کرنے والے سے جنت کا وعدہ ہے. 5 ہو گئے. کہتی ہیں تو میں آگے پڑھ لیتی ہوں. جی پورا پڑھ لیجیے. نمازوں کی کثرت سے انسان شہادت کے درجے سے بھی آگے نکل جاتا ہے. جنت کے ہر دروازے سے لے جانے کا باعث ہے. خوبصورت بالا خانوں کا حصول ملے گا. اور نماز جنت میں بلند درجات کا باعث ہے. نماز جہنم سے نکلوانے کا ذریعہ ہے. گڈ. اللہم بارک. اچھا جی. آج کی ہماری جو دعا ہے وہ اذان کے بعد کی دعا ہے. تو انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ ہم اذان کی دعا کو ایک دفعہ دیکھ لیں اور پھر ہم اس کو گروپ میں شیئر کر لیں گے. تو پھر آپ لوگ اس کو یاد بھی کر لیجیے گا. چلیں بسم اللہ کر لیتے ہیں اس کو. میں آپ لوگ کے لیے سے PDF کھول لیتی ہوں. بسم اللہ. سسٹر زینب کلاس میں ہیں. جی سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر زینب یہ دعا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی سسٹر. جی اس کو پڑھیے. جی. اللہم رب هذه الدعوة اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللہم بارک. اکثر دعاد ہم اس کو عربی ایکسنٹ جو ہے وہ دعاد ہے. ٹھیک ہے. سوال دعاد ہم پاکستانی ایکسنٹ یا انڈین ایکسنٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں جو عربی ایکسنٹ ہے اسی کو لے لیں. ٹھیک ہے. والفضیلہ. اے اللہ اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. تو امید کرتی ہوں سب لوگ یہ دعا اذان سننے کے بعد مانگتے ہوں گے. تو ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اللہم اے اللہ ربا جو رب ہے ہذہ اس دعوتی دعوت التامہ تامہ کا یعنی جو کامل دعوت ہے. جو رب ہے جو کامل دعوت ہے اس کا رب ہے. ٹھیک. والصلاۃ اور نماز کا. القائمہ جو قائم ہونے والی ہے. آتی عطا کر محمدہ
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ڈبل تنوین تھی، فتح تین تھا، جس کی وجہ سے ہم نون قطنی کا رول یہاں پر لے کر آئے. محمد نیل وسیلتا، خاص تقرب، والفضیلہ اور خاص فضیلت، وبعثہ اور بھیج ان کو، مقام محمودہ مقام محمود پر، الذی جس کا، وعدتہ تو نے وعدہ کیا ہے ان سے. اس کے آگے کچھ اور بھی لوگوں نے ایڈیشن کر لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایڈیشن ہے، دعا یہیں تک ہے. تو ایزی وے ٹو میمورائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ کون سا مد ہے؟ یہ مد لازم ہے جی. ٹھیک ہے، تو اسٹریچ کریں گے یہاں پہ. والصلاۃ القائمہ، اگین مد متصل. مد متصل. آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. چلو یہیں پر ہی اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی، اور کائنڈلی اپنے بڈیز کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اچھا سا گڈ سا کنورسیشن کیا کریں. اور بعد میں چاہے اگر آپ لوگوں کو مجھے پرسنلی بھیجنا، ٹک لگانا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ لوگ ٹیلی گرام چینل میں ہی اپنا ٹک مارک کر دیا کریں، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ لوگوں نے اپنا بڈی کا ہوم ورک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. سسٹر مریم مقصود، آپ کا مائک آن ہے، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سسٹر، مجھے یہ پوچھنا تھا، میں نے آج جوائن کیا ہے، تو یہ جو نوٹس اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے یہ واٹس ایپ گروپ پہ آئے گا؟ میں کلاس کی ریکارڈنگ لسنر گروپ میں شیئر کر رہی ہوں آلویز، وہاں پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. آپ مجھے اپنا نمبر سینڈ کیجیے، میں آپ کو لسنر گروپ میں ایڈ کر لوں گی. تو پوری کلاس کی ریکارڈنگ سلائڈ کے ساتھ موجود ہے، تو آپ وہاں سے اپنے جو بھی لیفٹ اوور نوٹس ہیں کمپلیٹ کر سکتی ہیں، اور جو آپ کی پیچھے کی ریکارڈنگ رہ گئی ہے وہ بھی آپ سن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. میں انشاءاللہ آپ کو اپنا نمبر بھیج دیتی ہوں. جزاک اللہ. چلیں انشاءاللہ یہیں پر کلاس کو سوری، یہ جو بدی سسٹم آپ کہہ رہی ہیں، یہ جو ہے یہ آپ مجھے وہ لسنر گروپ پہ ایڈ کریں گی، تو اس میں جا کے جی اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے سسٹر ریحانہ کلاس میں ہیں. سسٹر ریحانہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ریحانہ، آپ سسٹر مریم کے ساتھ اپنا بڈی کا سیشن کمپلیٹ کر سکتی ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو سسٹر مریم اور سسٹر ریحانہ آپ دونوں ایک دوسرے کے بڈی ہیں. جزاک اللہ خیر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.